الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم، رب کریم رؤوف الرحیم دی پاک اور کریم ذات دا کروڑاں بار شکر ہے کہ اس کریم اور پاک ذات نے تون اور میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی ہونا نصیب فرمایا، کیونکہ کائنات دے اندر اگر انسان دے واسطے کوئی سب تو زیادہ عزت اور مرتبے والا اور وقار والا اللہ کریم نے تعلق بنایا تو صرف اور صرف وہ محبوب دی نسبت۔ انسان دا تعلق چاہے وزیر اعظم نال ہوئے، چاہے صدر نال ہوئے، دنیا دے ہر امیر نال ہوئے، تے اللہ دے محبوب نال نہ ہوئے تو تعلق انسان واسطے کسے کم دا نہیں، وہ دے واسطے دنیا دے اندر بھی بربادی دا سبب ہے اور آخرت دے اندر بھی بربادی دا سبب ہے۔ لیکن پوری دنیا نال تعلق نہ ہوئے تے اللہ دے محبوب نال تعلق ہوئے تے یقیناً وہ تعلق انسان نو دنیا دے اندر بھی کم آسی، قبر و حشر دے اندر بھی کم آسی۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ کریم دے پیارے محبوب دے تعلق دی برکت ہے، اس نسبت دی برکت ہے کہ اللہ کریم نے تون اور میں اپنے محبوب دا امتی بنا کے رمضان شریف جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کریم فرمائندہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تواڈے اُتے روزے فرض کیتے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلے والے لوگوں تے فرض کیتے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تساں گناہ تو بچ سکو۔ تو سامعین کرام، اللہ کریم دا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے کہ اس کریم ذات آسان ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ مہینہ اس واسطے عطا فرمایا کہ اسا گناہ تو بچ سکاں، متقی اور پرہیزگار بن سکاں، اور اس ماہ مبارک دے اندر اسا اپنی زندگی دے زیادہ تو زیادہ لمحات اللہ تو دے محبوب دے ذکر دے اندر بسر کر سکاں۔ تو سویدو کہ عام حالات دے اندر انسان صرف 5 نمازاں پڑھدا، اللہ کریم نے 5 نمازاں انسان دے فرض کیتیاں، لیکن رمضان المبارک دے اندر آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازاں بھی فرض کر دیتیاں، وہ پہلے ہی فرض ہیں، نال روزہ بھی فرض کر دیتا، اور تراویح دی نماز دے وچ اضافہ فرما دیتا، اور اللہ کریم نے سحری اور افطاری بھی آسان روزے دی حالت عطا کر دیتی۔ اس سارے کام جڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اساڑے گناہ تو بچن دا ذریعہ بنا دیتے۔ ایک انسان صبح سب تو پہلے اٹھن تو بعد سحری کریندا اللہ کریم دی رضا دی خاطر، کیونکہ اس کا مقصد کیوں نہ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر روزہ رکھنا ہے، اور اگر میں سحری کرساں تو سحری دی حالت اللہ کریم میں طاقت عطا فرمیسی، اس طاقت دے نال میں اپنا روزہ پورا کرساں۔ یہ کہندی خاطر کر رہا اللہ کریم دی رضا دی خاطر، وقت افطاری کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر کر رہا، افطاری تو فوراً بعد نماز ادا کریندا، عشاء دی نماز پڑھدا، تراویح پڑھدا، اور اس دے کول چند گھنٹے انہیں آرام کرن واسطے، اور یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر انسان دن رات دے اندر کر، اور یہ کیڑے انسان کر رہا جڑا روزہ دار ہے۔ ہر بندے نے سعادت نہیں مل رہی، صرف روزہ دار نے سعادت مل رہی کہ اس دا رات اور دن ہر لمحہ اللہ کریم دی عبادت دے اندر بسر ہو رہا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ اللہ کریم دا کتنا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار نے عزت عطا فرمائی، کہ اللہ دے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جنت الفردوس دے اندر 8 دروازے بنائے. جنت دے 8 دروازے ہیں اور قیامت والے دیہڑے اللہ کریم اعلان فرمیسی کہ روزہ دار کتنے ہیں. روزہ دار ایک سائڈ تے کھڑے ہوئے سن, اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچ وے سن, اور انہوں نے حکم ہو سی کہ ایک دروازہ ہے جہاں نام باب الریان ہے, اور اللہ کریم حکم فرمیسی کہ انہوں جنت دے اندر اس ریان دروازے دے وچ داخل کر دو. اور اس دروازے دے اندر روزہ دارہ تو پہلے بھی کوئی نہیں داخل ہو سکتا اور روزہ دارہ تو بعد بھی کوئی داخل نہیں ہو سکتا, صرف اور صرف روزہ دار داخل ہو سن. تو سامعین کرام, کتنا خاص کرم ہے اللہ کریم دا کہ اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے جنت نو سجاندہ رمضان شریف دی آمد واسطے, استقبال رمضان واسطے جنت 11 مہینے سجدی راندی, اور وقت اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے واسطے انعام عطا فرما رہا کہ جنت دے اندر صرف وہ لوگ باب الریان چ داخل ہو سکتے ہیں جڑے روزہ دار ہو سکتے. روزہ دار ہونا کوئی عام چیز نہیں, اور یہ حقیقت ہے. یہ گل بڑے غور نال سن لو اور اس گل نو اپنے ذہن دے اندر نقش کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے دی حالت وچ حلال چیزاں نو استعمال کرن تو بھی منع کر دیتا. اسا پانی پی سکتے ہیں حلال ہے, لیکن روزے دی حالت وچ منع کر دیتا. کھانا پینا منع کر دیتا. اور اللہ کریم یہ ویکھنا چاہتا کہ جڑا بندہ میرے حکم دے مطابق حلال چیزیں بھی چھوڑ سکتا تو کیا حرام نہیں چھوڑ سکتا؟ ہونا جڑی چیزاں حرام ہیں, شراب ہے, جوا ہے, رشوت ہے, باقی جتنے کام ہیں یہ سارے کام حرام ہیں. اللہ کریم انہوں منع فرما دیتا اسلام دے اندر. یہ ویسے بھی ایسا نہ کر سکتے, لیکن روزے دی حالت وچ اللہ کریم اپنے بندے نو آزمائندا کہ حرام کماں تو بچدا پیا, کیا حلال کماں تو بچ سکدا؟ تے یقیناً روزہ دار دا ایمان اتنا ثابت ہوندا, اتنا پختہ ہوندا کہ اللہ تبارک و تعالی دی رضا دی خاطر جدوں روزہ رکھ لیندا وہ تو حلال چیزاں جڑیاں عام حالات دے اندر اودے واسطے حلال ہیں, اللہ کریم اس وقت منع فرمایا انہاں تو ہی بچ ویندا. تے یہ گل جڑی میں کر رہا ہاں تے غور کرو کہ جڑا بندہ رشوت خور ہو سی, حرام دا پیسہ کھاندا ہو سی, یا مختلف ناجائز ذرائع کے ذریعے اپنی دولت اکٹھا کریندا ہو سی, انہاں لوگوں دی اکثریت جڑی ہے وہ روزے دار نہیں ہوندی, کیونکہ وہ تو حرام تو نہیں بچتے پے, حلال تو کیویں بچ سن؟ یہ مشاہدے دی گل ہے. بے شک اس تے پورا سال تساں مشاہدہ کر لیا ہے کہ جڑا بندہ رشوت خور ہو سی, حرام دے ذریعے پیسہ کمے سی, اللہ کریم اس نے روزے دی توفیق عطا نہیں کریندا. وہ دی وجہ ہے کہ وہ عام حالات دے اندر بھی حرام چیزیں تو نہیں بچدا پیا, تو اس نے روزے دی توفیق ملدی بھی نہیں. ہاں یہ علیحدہ گل ہے کہ اللہ تبارک اپنے خاص فضل و کرم دے نال کسی بندے دی گناہاں نو معاف کرنا چاہے, اس دی سابقہ زندگی دی گناہ معاف کر کے انہوں نیکی والے پاسے لے آنا چاہے, تو وہ حرام خور ہوئے, چاہے رشوت خور ہوئے, چاہے کسی ہور گناہ دے اندر کوئی بندہ مبتلا ہوئے, اللہ کریم جدوں تے رحمت کرنا چاہے تو دی بارگاہ کوئی دیر کوئی نہیں, تو اس نو نیکی والے پاسے لے آسی اور اس دی عزت دے اندر اضافہ بھی فرمے سی, کیونکہ اللہ فرمانا کہ جڑا میرے کو توبہ کر لیندا اس دی توبہ میں قبول کرینا. توبہ کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالی عزت عطا فرما دیتا کہ انسان اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکنا شروع کر دیندا. لیکن تسے اس تے اگر مشاہدہ کرو تو تانی گل نظر آسی کہ روزے دار اگر 100 روزہ دار 99 روزہ دار ایسے ہو جڑے عام حالات دے اندر بھی برائی تو بچن والے ہو سن, حرام دے پیسے تو بچن والے ہو سن, رشوت خوری تو بچدے ہو سن, اور مختلف مزید گناہوں تو بچ کے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر حاضری دیندے ہو سن, تو روزہ دار جڑا ہے وہ باقی اگر کسی دی نماز قضا ہو گئی, کسی کو کوئی اور گناہ ہو گیا, اللہ تبارک و تعالی انسان نو معاف کرن والا ہے, وہ دی بارگاہ دے اندر جڑا توبہ کر لے اللہ کریم اس دی توبہ نو قبول فرمیندا. لیکن یہ گل ضرور ہے کہ حرام خور, رشوت خور اور ایسے لوگ جنہاں دی عادت ہوئے ناجائز پیسہ کھاون دی, انہاں نے روزے دی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی, اور روزہ رکھ بھی نہیں سکتے. کسی نے کوئی بیماری لگ ویندی, دل دی بیماری ہو گئی, ڈاکٹر منع کر دیتا, کسی نے بلڈ پریشر دی بیماری ہو گئی, ڈاکٹر منع کر دیتا. انہیں ضروری نہیں کہ جس نے دل دی بیماری ہوگی بندہ یہ سوچے کہ وہ حرام کھاندہ ہو سی, بیماری ویسے بھی آ سکتی, لیکن وہ لوگ جڑے حرام کھاندے ہوئے انہاں چوں اکثر لوگ ان بیمار ہوئے
کہ ڈاکٹر منع کر دیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کریم دی کتنا بڑا امتحان انسان دوتے کہ سب کچھ ہونے دے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوشی دی خاطر اللہ دی رضا دی خاطر اپنے آپ پابند نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا. تو سامعین محترم اللہ کریم دا کروڑاں بار شکر ادا کرنے کہ اس کریم ذات تو اور میں یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ دے حبیب دے غلامہ اور اللہ دے محبوب دے غلامہ دے انہاں غلامہ شامل کیتا جڑے روزہ دار ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان ہے. آپ فرمائیں کہ روزہ دار جڑا اللہ دی رضا دی خاطر روزہ رکھدا اور گناہاں تو بچ کے رہندا، نہ چغل خوری کریندا، نہ کسی دی غیبت کرے، نہ اکھی نال برائی کرے، نہ کناں نال برائی نو سنے، نہ زبان نال غلط الفاظ استعمال کرے. اللہ دے محبوب فرمائیں کہ روزہ دار اللہ دی رضا دی خاطر جدا روزہ رکھدا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے انعامات کی عطا فرمائندا کہ اللہ فرمائندا کہ روزہ میرے واسطے اور میں دی جزا ادا کرس. اور دو انعام روزہ دار واسطے اللہ دے محبوب نے وعدہ فرمایا کہ اللہ کریم نے لوگوں نال وعدہ کیتا روزہ دار نے دو انعام مل دیں. کیڑے انعام مل سن؟ ایک انعام نو افطاری دے وقت ملدا، دو خوشیاں ظاہر ہوندیاں. روزہ دار جدا روزہ افطار کرنا تو بڑی خوشی ہوندی کہ اللہ کریم میرے تے کرم کیتا، میں سارا دن اللہ دی رضا دی خاطر اپنے آپ نے پابند کیتا اور اس ذات نے میں نے رزق عطا فرمایا. کوئی بھی روزہ دار ہوئے جدا روزہ افطار کرے سی اللہ تبارک و تعالیٰ دی چہرے دوتے خوشی نازل فرما دے سی، خوشی ظاہر ہو گئی سی. اور یہ خوشی یہ ایک حکمت ہے. لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ جدا وہ ہاتھ جاندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر افطاری دے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی دعا رد نہیں کریندا. روزہ دار نو کتنی عزت ملے کہ اللہ کریم دا وعدہ ہے کہ جڑا روزہ دار افطاری دے وقت میری بارگاہ دے اندر ہاتھ چاہ کے دعا کرے سی، التجا کرے سی، میں دی التجا نو رد نہ کرساں بلکہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول کرے سی. ایک خوشی تے بھی اس واسطے، ایک انعام یہ ہے کہ روزہ دار افطاری دے وقت جدیں بھی دعا منگسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی دعا نو رد نہ کرسی. اور دوسری خوشی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دھاڑے روزہ دار نو اپنا دیدار نصیب فرمے سی. قیامت والے دھاڑے روزہ دار نو اللہ کریم اپنا دیدار عطا فرمے سی. تو اللہ کریم دا دیدار کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ التجا کی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. اللہ کریم فرمایا کہ تو میں ویکھ نہیں سکدا، اے موسیٰ تو میں ویکھ نہیں سکدا. موسیٰ علیہ السلام وقت التجا کی یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. اللہ کریم نے فرمایا نہیں ویکھ سکدا. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور دی ایک تجلی کوئی طور تے نازل فرمائی اور دا عکس ویکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اللہ کریم نے ویکھنا کوئی عام گل نہیں، لیکن اللہ کریم نے اپنے محبوب دے غلاماں نو کتنا خاص مقام عطا فرمایا کہ جڑا روزہ رکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو سی زندگی ساری روزہ دار ہون دی حیثیت نال گزاری ہو سی. اللہ کریم اس نو قیامت والے دھاڑے اپنا دیدار عطا فرمائے سی. اور یہ ساری زندگی روزہ دار ہون دی حیثیت نال گزارن تو مطلب کہ وے یہ نہیں کہ پورے سال دے روزے رکھنے جڑے روزے اللہ کریم نے فرض کیتے. رمضان المبارک دے روزے اگر انسان باقاعدگی نال اپنی زندگی دے اندر رکھتا رہا ہے مطلب وہ ساری زندگی روزہ دار دی حیثیت نال گزاری ہے. تو سامعین کرام اللہ کریم نو ویکھنا عام گل نہیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ویکھ سکے. اللہ کریم اپنے محبوب دے غلام نال وعدہ کرے کہ پیارے حبیب دے غلام تو جدا دنیا تے روزے رکھ کے آسیں اور میری بارگاہ چ آسیں تو وقت روزے دی حالت جڑا بندہ آسی اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ جنا حاضر ہو سی اللہ کریم روزہ داراں نو اپنا انعام عطا فرمائے سی کہ اپنا دیدار کرے سی. اللہ کریم دا دیدار کرنا بہت بڑا کام. کائنات اللہ کریم تو ود کے کوئی ہستی کوئی نہیں، کوئی کائنات کوئی مالک کوئی نہیں، کوئی خالق کوئی نہیں. ہر ایک چیز دا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اللہ کریم اعلان فرما رہا کہ میں اپنے انہاں بندیاں نو دیدار عطا کرساں جڑے بندے روزہ رکھسن. اس تو بڑا انعام ہے کھنا انسان کائنات دی ساری عزت ایک پاسے رکھ دے اللہ تبارک و تعالیٰ دی دیدار ایک پاسے رکھ دے تے دیدار دی عزت اتنی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے عزت والے نبی بھی دنیا دے وچ رہ کے اللہ کریم دا دیدار حاصل نہیں کر سکے. اور اللہ دی محبوب دے غلام قیامت والے دھاڑے لوگاں تو پہلے باقی جنتیاں تو پہلے او روزے دار اللہ کریم دا دیدار کرے سن جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا دی خاطر روزہ رکھ دے ہو سن. اور روزہ یقیناً ہوندا بھی رضا دی خاطر ہے.
یہ بڑی پکے والی گل ہے کہ انسان جڑا بھی روزہ رکھ سی نا وہ وکھاون واسطے نہیں رکھ سکتا. یہ بے شک گل پلے بن لو کہ روزہ انسان وکھاون واسطے نہیں رکھ سکتا. یہ دو گلاں یاد رکھ لو. انسان نماز لوکاں وکھاون واسطے پڑھ سکتا، قرآن لوکاں وکھاون واسطے پڑھ سکتا، اور سارے جتنے نیکی دے کام دل چ خیال آ سکتا کہ میں لوگوں نے وکھاون واسطے کر رہا. لوگ میں حاجی آکسن، نمازی آکسن، مولوی آکسن، قاری آکسن، یہ ساری گلاں دل چ خیال آ سکتا. لیکن روزہ ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی کہ بندہ لوگوں نے وکھاون واسطے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ لوگوں نے یہ تعلق ہی کوئی نہیں. اس نعمت دا تعلق اللہ کریم نال ہے، اور اللہ کریم خود جاندا کہ بندے روزہ کس مقصد واسطے رکھیا. اور انسان دا مقصد روزے دی حالت کدیں اللہ کریم دی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک گل میں تمہیں دستا پیا کہ روزہ جڑا ہے یہ انسان لوگوں نے وکھاون واسطے نہیں رکھ سکتا. یہ گل بھی یاد رکھو. اور دوسری گل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اسان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام بنا کے دنیا تے بھیجیا. فرعون خدا ہون دا دعویٰ کیتا، نمرود خدائی دا دعویٰ کیتا. کائنات کے اندر کئی لوگ ایسے آئے جب اللہ کریم نے عزت دیتی، دولت دیتی، اقتدار عطا کیتا تو انہوں نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا. اور کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کریم علم دیتا اور اس نے عطا کیتیاں دواتوں نہ اس تو فائدہ اٹھانا رسالت دا اعلان کر دیتا. یعنی دنیا کے اندر دو اعلان ہوندے رہے، کسی نے اپنا خدا ہون دا دعویٰ کیتا، کسی رسول ہون دا دعویٰ کیتا. لیکن قیامت تک ایک اعلان نہیں ہو سکتا کہ حسین ہون دا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اگر حسین ہون دا دعویٰ کرسی تو یقیناً اس نے پہلے اپنا پورا کنبہ قربان کرنا پوسی بات حسین بننا پوسی. تو حسین بننا کوئی عام گل نہیں، حسین دا غلام بننا بھی کوئی عام گل نہیں، حسین بننا تو بڑی دور دی گل. تو جھوٹا دعوت نبوت دا ہو سکتا، خدائی دا ہو سکتا، لیکن حسین ہون دا جھوٹا دعویٰ نہیں ہو سکتا. انجا رسان دکھاوے دی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، دکھاوے دا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دکھاوے دا بیان بھی کر سکتے ہیں، ہر کام دکھاوے واسطے کر سکتے ہیں. یعنی دل چ خیال آ سکتا کہ ہو سکتا لوگ اسان نمازی آکھن، حاجی آکھن، قاری آکھن، لیکن روزہ دار دے دل چ خیال نہیں آ سکتا کہ لوگ میں روزہ دار آکھن. کیوں؟ روزہ صرف اللہ دی رضا دی خاطر ہے، اور اللہ نے فرما دیتا کہ روزہ میرے واسطے اور میں یہ جزا عطا کرنی. تو جڑا بھی روزہ رکھسی وہ اللہ دی رضا واسطے ہی رکھسی. تو دعا ہے اللہ کریم اسان اپنی زندگی دے اندر سارے نیکی دے کام اپنے اور اپنے محبوب دی رضا واسطے کرن دی توفیق عطا فرمائے. تو سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا، لیکن مسلم امت دی یہ بدقسمتی کہ اسا مسلمان ہون دے باوجود قرآن تو بھی دور ہاں، مسجد تو بھی دور ہاں. تو سویدو پچھلے کئی سالاں تو نمازاں دی حالت اگر اساں بھی وکھاں تو گھر دے اندر بھی نماز نہ پڑھ دے، مسجد جا کے نماز پڑھنا تو دور دی گل ہے. یقیناً یہ پچھلے جڑے گرمیاں دے روزے آئے انہاں دے وچ لوگاں دی فصل بھی ہوندی، پہلے گندم دی فصل چلدی رہی، منجیاں لگدی رہیاں، لوگ روزہ نہ رکھ سکتے. تو مزدور واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رعایت بھی رکھی. اگر ایک بندے دا کام نہیں چلتا روزہ رکھے نال، یعنی گرمی دا روزہ ہے اور اس مزدوری کرنی اپنے بچوں دا پیٹ پالنا، تو گرمی دا روزہ نہ رکھے، لیکن سردی دے روزہ جمائیں کے قضا کرے. اسا کہ کرنے گرمی جڑے روزے چھوڑ دینا سردیاں سن یاد کوئی نہیں ہوندے. اللہ کریم انسان نو اجازت دیتی کہ وہ مجبوری دے پیش نظر شرعی عذر ہوئے نا انسان روزہ چھوڑ سکتا. سفر کرنا روزہ چھوڑ دو، لیکن اسا سفر روزہ چھوڑ دیواں تو وقت بعد پورا سال اسان یاد نہیں ہوتا کہ روزہ اسا قضا بھی کرنا یا نہیں کرنا. روزہ معاف نہیں ہے، چھوڑن دی اجازت ہے. یعنی اگر انسان بیمار ہو گیا، سفر دے اندر ہے، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا جدی وجہ تو اگر وہ روزہ رکھے وہ دی جان نو خطرہ ہے، تو شرعی عذر ہے. اور شرعی عذر دی حیثیت نال اگر انسان روزہ چھوڑے تو وہ دی قضا لازمی کرے. اسا روزہ چھوڑ دیواں وہ دی قضا نہ کریں دے، لہذا روزہ رکھنا فرض ہے. اور اگر کسی عذر دی وجہ تو روزہ چھوڑ دیتا تو وہ دی قضا بھی فرض ہے. سامعین اکرام،
انسان اللہ کریم نے جڑی زندگی عطا کی نا، اس زندگی رہ کے آخرت کی بھی تیاری کرنی. یہ نہیں کہ انہیں زندگی گزار لی تو آخرت کی بعد کوئی اور زندگی مل سی جی اصل کی تیاری کرسا. نہیں، اس زندگی دے اندر رہ کے اللہ کریم نے بھی راضی کرنا اور اپنے دنیا دے کام بھی کرنے. دنیا دے بھی وہ کام کرنے جنہوں نے اللہ کریم نے جنہوں نے کرن دا حکم دیتا. مثلا رزق حلال دی تلاش دا اللہ کریم حکم دیتا اسا رزق حلال تلاش کرنا. رزق حرام تو بچن دا حکم دیتا اس تو بچنا. نماز پڑھن دا حکم ہے پڑھنی انشاءاللہ. شراب تو منع کیتا گیا نہیں پیونی. تو اللہ کریم جس چیز دا حکم دیتا اس میں اسا اپنے زندگی دا حصہ بناونا اور جس چیز تو منع کر دیتا اس نے چھوڑ دیونا. یہ سارے تے فرض ہے. الحمدللہ اللہ کریم اسان زندگی دی ہر آسائش عطا کیتی. ہر آسائش کیڑی شے ہے؟ ساری نظر نا اسا سوچنے ہاں کہ صرف اور صرف دولت ہی آسائش ہے. جہدے کول 4 پیسے زیادہ ہیں وہ بندہ سکھی ہے. نہیں، جہدے کول ایمان ہے سب تو وڈی دولت اس کول ہے. اگر ایمان نہیں پوری دنیا دی دولت تواڈے کول ہے کسے کم دی نہیں. سب تو پہلے اللہ کریم دی نعمت جڑی ہے سب تو عظیم نعمت ایمان ہے. اگر ایمان موجود ہے انسان سب تو زیادہ امیر ہے. صحابہ کرام کو کھان واسطے کوئی چیز نہ ہوندی. 2 مہینے انہوں نے گھراں دے چولہے نہ بلدے، پیٹ دے پتھر بن کے گزارا کریندے ہیں، درختاں دے پتے کھا کے گزارا کریندے ہیں. لیکن ایمان دی دولت آئی، اللہ دے محبوب دی نسبت دی دولت آئی. اللہ کریم کائنات جڑی عزت صحابہ کرام نے عطا کیتی کسی ہور نے عطا نہیں ہوئی. تو سامعین محترم صرف پیسہ انسان واسطے عزت دا باعث نہیں ہے. سب تو وڈی عزت انسان دی ایمان ہے. اس تو بعد صحت ہے. اگر انسان دی صحت نہیں ہے کروڑوں روپے دا مالک ہے وہ صحت خرید نہیں سکتا. اللہ کریم دا کروڑوں بار شکر ادا کرنا کہ اس اور من صحت یاب رکھے ہوا. پہلی گل ایمان عطا کیتا، صحت و تندرستی عطا کیتی اور وقت اس تو بعد ضرورت کے مطابق رزق بھی عطا کیتا. اور ساڑی کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا روزانہ 3 دفعہ روٹی نہ کھاندا ہوئے. جویں لوگ امیر لوگ کھا رہے ہیں یار الحمدللہ اساں بھی کھا رہے ہیں. تو ضرورت کے مطابق اس آسان لباس بھی عطا کیتا، رزق بھی عطا کیتا، سواری بھی عطا کیتی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے آپ فرمائیں کہ جڑا بندے نوں اللہ کریم 3 چیزاں عطا کر دے وہ شکوہ نہیں کر سکتا اللہ دی بارگاہ دے اندر. کیڑی چیز؟ اگر انسان او دے رہن واسطے گھر ہوئے، او دے پاون واسطے لباس ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو نا کتنی اپنے محبوب نے عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ رہن واسطے گھر، جسم نو کجن واسطے لباس اور انسان دی ضرورت واسطے سواری. یہ 3 چیزاں جنہوں اللہ کریم عطا کیتیاں وہ اللہ دی بارگاہ دے شکوہ نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو میں کوئی چیز عطا نہیں کیتی. پہلی تو گل سب کچھ عطا کردہ اس سے ذات میں برکت ہے. اگر اسان ہر شے مل ونجے تو اکھی نہ ہوئیں انہوں دا کوئی فائدہ ہے؟ کائنات دی ہر دولت ساڑے کول ہوئے زبان نہ ہوئے، کائنات دی ہر دولت ہوئے ہاتھ نہ ہوئے. سامعین محترم اسا غور کراں کہ اللہ کریم اسان دنیا تے کتنے انعامات دے کے بھیجیا. کہ اسا سب تو پہلے تو اللہ کریم نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب دا غلام بنایا اور غلام بناون تو بعد انعام عطا کیتا کہ ساڑے سارے آزاد درست ہیں، ساڑی اکھیں سلامت ہیں، ساڑی زبان سلامت ہے، ساڑے دل و دماغ سلامت ہے، ساڑے جسم دی اعضاء سلامت ہیں. یہ انہوں کو پوچھو نا جنہیں دی ایک انگلی بھی ہاتھ دی نہ ہوئے انہوں نے اس کی قدر ہو سی. تو اصل امیر تو یہ بندہ ہے جہاں کو ہر چیز موجود ہے. پیسے نال بندہ امیر نہیں ہوتا. صحت و تندرستی ہوئے، ایمان ہوئے، وقت انسان ہر چیز تو ود کے امیر ہے، ہر انسان تو ود کے امیر ہے. تو سامعین محترم اللہ کریم اسان نے جڑی زندگی عطا کی تھی نا اس واسطے عطا کی تھی کہ اپنے محبوب دے غلام ہون دے ناتے اساڑے کو اللہ کریم نے مطالبہ فرمایا کہ تساں میری عبادت کرو. اللہ فرمائندا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں انساناں اور جنہاں نو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا. تواڈے تے میرا ہور کام ہی کوئی نہیں، صرف اللہ کریم دی عبادت کرنا کام ہے. لیکن اسا ہور سارے کام کر لینے ہاں عبادت والے پاسے اسا بہوں بٹھے ہاں. اس واسطے جڑا کام اللہ کریم ساڈے ذمہ لایا وہ آسان کرنا چاہیے، جڑا کام وہ ذمہ ہے وہ خود کر لے سی. اور رزق کے بارے اللہ کریم کی اعلان فرمایا کہ ہر ذی روح تک رزق پہنچاونا کہنا ذمہ ہے، اللہ کریم کا ذمہ ہے. رزق دیونا
اللہ کریم دی ذمہ داری ہے، عبادت کرنا تواڈی تے میری ذمہ داری ہے۔ اساں عبادت چھوڑ کے رزق والے پاسے ملے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے کہ فرمایا کہ رزق عطا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں رزق حلال دی تلاش یہ تواڈی تے میری ذمہ داری ضرور ہے، لیکن رزق حلال دی ایسی تلاش ہوئے جس کے اندر انسان اللہ نو اور اس کے محبوب نو بھولے نہیں، بلکہ اپنا زندگی دا زیادہ حصہ اللہ تے محبوب دی رضا دی خاطر۔ اور اللہ کریم نے کیسی عزت اور عظمت ادا کی تھی روزہ دار نو کہ سامعین محترم تو دیکھو نا، اگر آج کل روزہ دی حالت ہے نا، روزہ دے دوران اکثر گھراں دے اندر بچے روزہ رکھتے، چھوٹے بچے انہاں دی خواہش ہوندی ایسا روزہ رکھنا، والدین بھی اجازت دے دیندے بعض گھراں کہ ٹھیک ہے روزہ رکھ لو، تے بچے اگر روزہ رکھے ہوئے نا ساری دیہاڑ والدین اودے نال پیار کردے نے، بچہ روزے نال پیار کیتا ونجے ساری دیہاڑ اودے تے ڈیوٹی دیندے کہ اج میرے پتر روزہ رکھیا، میرے بچے روزہ رکھے ہویا۔ تے ماں اگر اتنی ڈیوٹی دیندی جس کا بچہ روزہ رکھ لے تے ساری دیہاڑ ماں وہی توجہ چلاندی کہ اج میرے بیٹے کا روزہ ہے، وہ واسطے مختلف کھانے دے انتظام ہو رہا، مختلف پکوان بنائے جا رہے ہیں، اور وہ واسطے سپیشل توجہ دیتی جا رہی کہ آج اس بچے نے روزہ ہے۔ تو سامعین محترم اللہ کریم انسان نال 70 ماواں تو ود کے پیار کریندا، تو یہ ماں اگر روزہ رکھے ایک بچہ وہ واسطے ساری دیہاڑ صرف کر دینی کہ آج میرے بچے نے روزہ ہے، واسطے فلاں انعام بھی ہونا چاہیے، فلاں کھانا بھی ہونا چاہیے، فلاں مشروب ہونا چاہیے۔ تو ماں تو ایک ماں ہے نا، اللہ کریم 70 ماواں تو ود کے پیار کریندا۔ جب تساں تے میں روزہ رکھ دیا نا، تو جی میں ایک چھوٹے بچہ روزہ رکھے ہوئے تو ماں پریشان ہوندی، ساری دیہاڑ وہ کام لگی رہندی۔ جنا اللہ دے بندے روزہ رکھ دین نا اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ کریم بھی ساری دیہاڑ اپنے فرشتوں نے حکم دینا رہندا کہ میرے بندے واسطے اس چیز کا بھی انتظام کر دو، فلاں چیز کا بھی انتظام کر دو، یہ عزت اضافہ کر دو، یہ انعام اضافہ کر دو۔ اج جدیں میرے کو ہاتھ چاہ کے منگسی میں دے ہاتھ خالی نہ لٹے سا۔ سامعین محترم یہ انعامات اللہ کریم کتنے عطا کریندا روزہ دار تاسان، یہ کتنا کرم ہے اللہ کریم دا کہ وقت ساری زندگی دے اندر ایک دفعہ مزید اللہ کریم یہ رمضان المبارک دی سعادت عطا فرمائی۔ دعائے یہ رمضان المبارک دا مہینہ آسان اللہ کریم روزے دی حالت دے اندر بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، نمازاں پڑھ کے گزارن دی توفیق عطا کرے، قرآن مجید دی تلاوت سن کے گزارن دی توفیق عطا کرے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔